اس لیے میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ سب سے مشکل ہوتا ہے بیوی کو برداشت کرنا، اور سب سے مشکل ہوتا ہے بیوی سے اچھا سلوک کرنا۔ جو یہ رگڑا کھا جائے گا وہ اپنے آپ ہی سب سے اعلیٰ بن جائے گا۔ جو بیوی کو رگڑا دے گا وہ خود ذلیل ہو جائے گا۔ آپ کو حدیث سناتا ہوں، بڑی ہیوی ویٹ چیز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عزت دار شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ کمینے کا لفظ میرے نبی کی زبان سے نکلے، کتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے کمینہ۔ لعین یغلبہن اللعین ویغلبن الکریم۔ آپ نے فرمایا کہ شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ اور میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں عزت دار بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی بیوی کو عزت دے کے رہنا چاہتا ہوں۔ اور بیوی کو بتایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کر۔ بیلنس کیا۔ لیکن زیادہ احادیث آیات عورتوں کے حقوق کی ہیں، جو کو کمزور ہے اور پستی ہے، اور بہت حق تلفی ہوتی ہے عورت کی، ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں بہت حق تلفی ہوتی ہے، تو قرآن اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے، اور میرے نبی نے بھی اسی کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو خامد اور بیوی کا رشتہ ایسا عالی شان رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سینکڑوں آیات اتاری، اور اس کو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان قرار دیا ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرے، اور آپ نے کر کے دکھایا۔ یہ بہت اہم اس لیے ہے کہ بیوی اگلی نسل کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے پیٹ میں اگلی نسل پروان چڑھ رہی ہوتی، میری اگلی نسل اس میں پروان چڑھ رہی ہوتی۔ میں اگر اس کو ذلیل کروں گا تو سٹریس میں جائے گی، وہ ڈپریشن میں جائے گی، وہ غصے میں جائے گی، وہ دکھ اٹھائے گی، وہ چپکے سے آنسو بہائے گی۔ یہ سارا ڈپریشن میری اولاد پہ جائے گا جو پیٹ میں پنا پائے گی۔ اس وقت بچوں کے ڈاکٹر سائیکائٹرسٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے پیدائشی سٹریس اور ڈپریشن کا شکار پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ماں ہمارا، معافی چاہتا ہوں، ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے۔ سسرالی معاشرہ وہ کسی برادری کو، سندھ، پنجاب، بلوچستان، پاکستان، بہت ظالم قسم کا معاشرہ ہے، اور اس میں بہت کم گھرانے ایسے ہیں جو آنے والی کو، بیوی کو عزت دیتے ہیں۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں بڑی مزیدار۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے والے ہیں نا، مدینے والے صحابہ، یہ بڑے اچھے لوگ، کس وجہ سے جہاد کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ سنو غور سے سنو، مستورات بھی سنو۔ آپ نے کہا یہ میرے مدینے والے بڑے اچھے لوگ۔ یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ کہا جب یہ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں تو اس لڑکی کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ اتنی محبت دیتے ہیں کہ اسے لگتا ہے میں ماں باپ کے گھر میں ہوں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دیا اور کسی کی بیٹیوں کو لایا اپنے بچوں کے لیے، تو میں بیٹی کی جگہ بہو کو بٹھا، کیا فرق پڑتا؟ میری بیگم نے اپنی بیٹیوں کو ڈولی میں ڈال کے آگے بھیج دیا، اور کسی کی بیٹی کو ڈولی میں ڈال کے گھر لے آئی، تو ساس بننے کی بجائے ماں بن جائے تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔ اور یہ بچی اپنی ماں کو چھوڑ کے، باپ کو چھوڑ کے خامند کے گھر آئی ہے، تو یہ اپنے ساس سسر کو ماں باپ بنا لے تو کتنا اچھا ہو جائے۔ کہ بھائیو یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ آپ کو عجب حدیث سنو، ابھی یاد آئی۔ قیامت کے دن بلایا جائے گا، بلاؤ بھائی مفتی نجیب، بڑا آیا فتوے دینے والا، تولو اس کے عمل تولو،
ٹھیک ہے، طارق جمیل کو بلاؤ، بڑا باری خطیب بنا پھرتا ہے، اس کے عمل تولو۔ سب سے پہلے کس عمل کو تولا جائے گا؟ دوبارہ، سب سے پہلے کس عمل کو تولا جائے گا؟ وہ میری تبلیغ نہیں، میرا اللہ کہے گا بیوی سے کیا سلوک تھا وہ تولو۔ مفتی صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، رضوان صاحب بڑا تاجر ہے، نمازیں نہیں تولی جائیں گی، سب کچھ تولے گا۔ سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامن سے رابعہ بصری بھی ہے تو پہلے خامن سے سلوک کیا تھا، پہلے وہ تولا جائے گا۔ یہ اتنا اہم چیپٹر ہے۔ تو طیب میٹھا بول، کھانا کھلانا، معاف کرنا، صبر کرنا، یہ ہمارے گھر کی زندگی کو اتنا بڑا لان ہو یا چارپائی ڈالنے کی جگہ ہو، زندگی خوبصورت ہوتی ان رویوں سے جو میں بتا رہا ہوں۔ زبان میں ناگن چھپی ہوئی ہو تو زندگی تھوڑا ہی ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اللہ مومن خان کی قبر روشن کرے، کیا شعر کہہ گیا، آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چلے۔ یہ دوری دھار ہے زبان میں، تو کاٹ کے رکھ دیتی، اور یہ شہد سے بھری ہوئی ہے جو بڑے سے بڑے زخم کو مٹا کے رکھ دیتے۔ تو محبت دینا، پیار دینا، عزت دینا، یہ اس رشتے کا تقاضا ہے تاکہ اگلی نسل فریش پیدا ہو۔ تو بھائی بہنوں، اسلام ایک زندگی ہے، بڑی خوبصورت زندگی، جس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ عبادات اور فرائض تو مختصر ہیں، 5 نمازوں کے بعد اوور، حج کے بعد دوسرے کا مطالبہ کوئی، زکوٰۃ دینے کے بعد دوبارہ مطالبہ کوئی نہیں، اور حج زکوٰۃ ہے بھی پیسے والے، 1 مہینے کا روزے کے بعد مطالبہ کوئی نہیں۔ لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا 24 گھنٹے مطالبہ ہے۔ ماں کے ساتھ کیسے ہو، باپ کے ساتھ کیسے ہو، بیوی کے ساتھ، بیوی کا خامند کے ساتھ، کہ دونوں کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ ہو، یہ 24 گھنٹے کی زندگی۔ بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنا قرآن پڑھا کرو، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ جب اللہ آپ کو توفیق دے، تبلیغ میں 3 دن بھی لگانا شروع کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کی نیت کرو، اس کے ارادے کرو، نماز نہ چھوٹے، کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو، تاکہ وہ جو ہمارا اس دن کا عمل ہے اس میں وہ نماز ادا نہ صحیح تو قضا میں ضرور آ جائے، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ پابندی بھی آ جائے گی، اور اپنی زبان سے گالی، غیبت، چغلی، طنز، طعنہ یہ نکال، تو دنیا بھی آپ سے پیار کرے گی، اللہ بھی آپ سے پیار کرے گا۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو، خرد کا زاد راہ بنا، اور حجاج کی یہ خدمت، ان کے حق میں جنت کے فیصلے کروا، اور یا اللہ حج کے بعد اپنی زندگی اپنی منشا کے، یا ہماری زندگی اپنی منشا والی بنا دے، ہمارے اخلاق اچھے کر دے، ہمارے معاملات اچھے کر دے، ہماری عادات اچھی کر دے، ہمارے گھروں میں محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتوں کو ختم فرما دے، جو ہمارے ایمان پہ آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ عافیت سلامتی والا خاتمہ نصیب فرما۔ ان آنے والے خواتین و حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ہن کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔
کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں۔ سچ سے زیادہ آیات قرآن میں خامن بیوی کے رشتے کی سب سے زیادہ، چونکہ یہ رشتہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی نازک ہے، ایک بول پہ بتتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سمجھانے کے۔ اظہار محبت کرو اپنی بیگم سے، بیگم خامن سے اظہار محبت کرے۔ تمہارا ڈاکہ تو پٹھانوں کے مشابہ ہے نا، بیوی سے کہنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ تو موت ہے اس کی۔ اور یہ پٹھان تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا، ایسے بے وقوف ہیں۔ اور میرے نبی نے کہا یا عائشو، سنو یا عائشو، نکنیم پیار سے وغیرہ زیادہ، عائشہ نے فرمایا یا عائشو انہو لو حیون عیر موتا مریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، جب سے مجھے پتا چلا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا۔ اللہ کی قسم، یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے، جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے عورت کیا تھی؟ ہمیں سکھانے کے لیے۔ بیٹھے بول سے ہر ایک کو فریض لو، کڑوے بول سے اپنے بھی پرائے ہو جاتے۔ جبریل آئے انسانی شکل، یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نشانی بتا دی۔ تو آپ نے فرمایا، یہ بچیاں غور سے سنیں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں دی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی۔ بیٹے تو سرکش ہوتے چلے آئے، بیٹیاں ہمیشہ ساتھ دینے والے ہوتی ہیں، لیکن فرمایا جب بیٹیاں دی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اور عرب کے بچوں اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے تو سمجھو کہ لکارے کے چوٹ پڑنے والی۔ قیامت کو کفر سے نہیں جوڑا کہ جب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا تو قیامت آئے۔ اصل تو حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا قیامت آ جائے گا۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کو بیٹیاں ذلیل کریں پر بدو لمبی بلڈنگیں بنائیں گے تو قیامت آ جائے گا۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ باپ کا کیا حق ہے؟ کہ تیرا جنت کا سب سے بڑا دروازہ تیرا باپ ہے، اس کو خوش کر کے دنیا سے بھیجے گا تو وہ مین گیٹ تیرے لیے کھولے گا، اور اگر اسے ناراض کر کے بھیجا تو وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر بند ہو جائے۔ پوری زندگی سکھائی میرے نبی۔ کئی تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے جو میں اب بتا رہا ہوں، جس سے تم انسان بنو۔ اخلاق اچھے کرو۔ شادی شدہ حضرات بیٹھوں، خواتین بھی ایک دوسرے سے حسن سلوک کو، ایک دوسرے کو برداشت ہو۔ زندگی برداشت سے بنتی ہے، چیزوں سے نہیں۔ دو واقعے اوپر نیچے میرے ساتھ پیش ہے۔ میرے ایک دوست اس خاتون ملائی مجھے، وہ میرا دوست بھی اربوں بتی آدمی، تو وہ مجھ سے کہنے لگا اس کا جو فامل ہے نا، میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جاتے ہیں، اس کی دولت بتانے لگا۔ وہ آتی ہوا بڑے نصیبوں والی بیگم ہے۔ میرے پاس آ کے بیٹھی، 2 منٹ بعد رونا شروع کر۔ عام طور پہ خواتین آتی ہیں، اپنی کہانی سناتی ہیں، سناتے سناتے پھر اخیر میں جا کے کسی کا آنسو نکلتا ہے، وہ 2 منٹ بعد ہی ڈھا ڈھا کرنے لگی۔ بی بی خیر ہے مولانا، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی فرسٹریٹ میں تم کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھتی ہوں اور ایسے زیور پہنتی ہوں، لیکن مجھے لعنت ہے میری ان سب کا۔ میرے خامن کا رویہ ہی اچھا نہیں تو میں اس کو کیا کہوں۔ میرے عزیزو، تمہاری شالیاں ہوں گی، ہم کو پا چکے ہیں، اچھے رویوں سے جس سے چاہے دل خریجو، اور ٹونٹیں گپتانا چیر کے رکھ دیتا ہے دلوں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا معاذ، تمہیں پوری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ پوری شریعت کتنی لمبی چوڑی؟ جی کیا ہے کہ آپ نے ایسے کیا؟ بے گزارے ایسے نہیں کیا، ایسے کیے۔ اس زبان کو کاٹ رہے، یعنی اس پہ قابو پا۔ اسی
کو بےعزت نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، گالی نہ دینا۔ ماں بہن دی گالی دینے سے عرش رہ جاتا، عرش۔ ماں کا کیا قصور، بیوی بہن کا کیا قصور؟ یہ اتنا بڑا گناہ۔ میٹھے بول سے ہر ایک کو خرید لو، کڑوے بول سے اپنے بھی پرائے ہو جاتے۔ جو بیوی خامن کے ساتھ، خامن بیوی کے ساتھ، سب سے زیادہ آیات قرآن میں خامن بیوی کے رشتے کیا، سب سے زیادہ۔ چونکہ یہ رشتہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی نازک ہے، ایک بول پہ بتتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سمجھانے کے۔ اظہار محبت کرو اپنی بیگم سے، بیگم خامن سے اظہار محبت کرے۔ تمہارا ڈاکہ تو پٹھانوں کے مشابہ ہے نا، بیوی سے کہنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ تو موت ہے اس کی۔ اور یہ پٹھان تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا، ایسے بے وقوف ہیں۔ اور میرے نبی نے کہا یا عائشہ، سنو یا عائشہ، نک نیم پیار سے وغیرہ جاتا، عائشہ نے فرمایا یا عائشہ انہو لو حیون عیز موتا مریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، جب سے مجھے پتا چلا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا۔ اللہ کی قسم، یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے، جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے عورت کیسی ہے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ اور یہی ماحول عربوں کا تھا کہ بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور معشوق سے شاعری بھری پڑی۔ مجھے اتنے شعر یاد ہیں، ابھی سنانا شروع کروں تو ہزار ہے، سب عاشق بن جاؤ گے، لہذا میں چپ ہی رہتا ہوں۔ تو معشوق کے لیے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، شاعری بھری پڑی ہے، اور بیوی کے لیے کہنا کہ مجھے اس سے پیار ہے، یہ گالی تھی اس کی۔ اس ماحول میں، ماحول سنبھالے کہ اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی کہتا یا رسول اللہ میں احب الناس الیک، آپ وسط سے زیادہ کس سے محبت؟ اپنے ماحول سمجھ لیا بچوں؟ اس ماحول میں وہ کہتا ہے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، آئیز رکھ۔ وہ سارے ہل گئے، وہ سوال کرنے والا سب سے زیادہ کنفیوز ہو گیا، کہنے نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب تھا کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار؟ اب آپ نے کہنا ہے ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں فرمایا، آپ نے کہا عائشہ کے عباس۔ تو اب پتہ چل گیا کہ ڈوز اس کو لگی نہیں ہے، زیادہ دوسری ڈوز دی عائشہ کے عباس سے۔ تو گھر میں محبت کا ماحول ہوگا تو تمہاری اولاد ایک مضبوط بیس پہ چلے۔ ملتان سے ایک بچہ مجھے ملنے آتا رہتا ہے، اب تو وہ ڈاکٹر میں بن لے ماشاءاللہ۔ تو جب وہ اس نے ایس ایل سی میں ٹاپ کیا تھا ہمارے ملتان میں، نصر میڈیکل والی میں جاتا تھا، کہنے لگا کہ میں 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، 3 دفعہ۔ تو اتنا قابل، تو نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا، تو یہ کس لیے؟ کہ میرے اماں ابا اتنا لڑتے ہیں، کتنا لڑتے ہیں کہ میں نے بدل ہو کر 3 دفعہ زہر کھایا، اور اللہ نے میری زندگی۔ میاں بیوی لڑتے ہیں اور ایک اتنا قابل بچہ خودکشی کرنے میں تیار ہو جاتا۔ میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے۔ جب دو ٹھنڈی چائے دے دو تو میاں صاحب کا موڈ خراب ہو جاتا، بے عقل ہے، دیکھتے نہیں ہو ٹھنڈی چائے دے دی، ایک بٹن ہی نہ لگاؤ، اسی پہ اس بیچاری کی بے عزتی ہو جاتی۔ اور میرے نبی 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ اور سن رہے ہو، میں گل فارسی نہیں بول رہا، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے۔ حضرت عائشہ معصوم عمر کے تھی، ان کو سامنے لقمے کھلاتے تھے۔
یہ چیز محبت کو بڑھاتی ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس ہے، مولانا میاں بیوی کی ہماری بڑی لڑائی ہوتی ہے، کوئی مجھے وظیفہ بتا۔ میں نے کہا ایک بات یاد رکھ لو، بیوی پہ کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، نہ کوئی تعویذ نہ کوئی وظیفہ۔ کہنا تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا لیے، کہ اس سے کیا ہو، کہ جو ہوگا کہ دیکھ لیں۔ اب اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا نبی کی سنت، میں نے کہا دیکھ لینا جو ہوگا۔ کیونکہ 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا، ویسے حال وال پوچھنا، دوستی تھی، تو میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہ شربت۔ میں نے کہا عورت تو بیچاری کمزور ہے، اس سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ کمزور سے کیا لڑ؟ اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس میں تمہیں شرم ہے؟ چل دوپہر کا کھانے کا وقت تھا، میں نے کہا اس کو یہ کر اور پھر مجھے بتا۔ 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، مولانا صاحب میں نے ایک لقمہ توڑا اور اس کے منہ میں ڈالا، تو اس کا ریئیکشن یہ تھا کہنے لگی یہ تو نہیں کر سکتا، کس نے یہ سبق تمہیں پڑھایا؟ اس سیکھ رہا، وہ جو مولانا طارق جمیل نے پڑھایا، اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور دعائیں شروع کر دی میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، کہ جس نے تمہیں انسانیت سکھائی۔ میری کاسٹ راجپوت چوہان ہے، ہمارے ایک شاخ ہے راجپوت رنگڑ، غصہ زیادہ عقل تھوڑی۔ تو ہماری جماعت میں ایک وہ راگڑ بھی چلتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان کے گھر فون کیا تو وہ خود نہیں تھے، میں نے کہا کدھر ہیں صدیق صاحب؟ کہا جی وہ باہر ہے۔ میں نے کہا ایسا بتا دینا کہ طارق جمیل کا فون کر۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صدیق صاحب آگے، مولانا آج تو کمال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم کہنے کی وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا مولوی؟ تو وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ وہ کہنے لگے، میں نے کہا وہ پہلے انسان نہیں تھا؟ کہنے بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا بول تین اور میری شادی کتنے سال ہو گئے؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا 27 سال۔ کہنے لگی 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے میرے ساتھ؟ ایک دفعہ کی قسم کھا رہے، 27 سال میں ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا ہے؟ کہنے کہ میں سر کو جانے لگا کہ جب سے تو اس مولوی کے گیل کہتے ہیں ساتھ، جب سے تو اس مولوی کے گیل لگا ہے تو مسکرا کے بولتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے۔ اس سے پہلے تو رنگڑی تھا، انسان کام تھا۔ تو میرے بچوں، یہ میں نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، چونکہ شادی شدہ بھی بیٹھی ہیں، آپ سب کی ہونے والی ہیں، اور یہ بچیاں بھی سن رہی ہیں، کچھ بیگمات شادی شدہ بھی ہیں۔ یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ زندگی ہے۔ پھر آخری بات کہتا ہوں، اگر کہیں گناہ ہو جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہے، توبہ کر لو معاف ہو جائے گا۔ بڑے سے بڑا گناہ توبہ کرو معاف ہو جائے۔ تو جب کبھی غلطی ہو کو توبہ کرو، کرنا معاف کر۔ تو تیسری بات فرمائی اخلاق اچھے کر، اور چوتھی آخری بات فرمائی عفتاً فی طعمۃ، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ۔ حرام سے مرائیاں سور نہیں ہے، کمائی حرام یا کمائی حلال۔ ایک شراب پی رہا ہے حرام، ایک نشہ پی رہا ہے حرام۔ تو رزق حلال کماؤ، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، رزق حلال ہو، اگر جنت کی چابی مت سے دے۔ اتنا چھوٹا سلیبس کہیں دیکھا ہے؟ کیا مشکل،
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے انشاءاللہ جیسے آپ یہاں پڑھ رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں، تبلیغ میں وقت لگاؤ، آپ کو انشاءاللہ انسانیت سمجھ میں آئے گی۔ قرآن سیکھو، میرے نبی کی سیرت پڑھو، تاکہ آپ ایک اچھے مسلمان بن سکیں۔ ہماری یہ مکس گیدرنگ کوئی شرم جائز نہیں ہے، یہ حکمرانوں کی غفلت بھی ہے، جرم بھی ہے، گناہ بھی ہے، جبکہ اسباب ہیں کہ بچیوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں، لڑکوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں، لیکن یہ آنکھوں پہ پٹی ہے، اندھے ہیں، یہ سب پکڑ جائے بے قیامت میں۔ آگ اور پیٹرول کو قریب رکھ کے کہو کہ آگ نہیں لگنی چاہیے، آگ نہیں لگنی چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک زمانہ سوشل میڈیا، ہمارے زمانے گورنمنٹ کالج میں لڑکیاں تھیں، لیکن سب لڑکیاں پورے حجاب کے ساتھ، کوئی ننگے ساتھ لڑکی، مجھے یاد ہے میں 2 سال پڑھا ہوں، کوئی جین کوئی نہیں، کوئی شرٹ کوئی، اور ایک الگ انکلیو ہوتا تھا جہاں صرف لڑکیاں بیٹھتی تھیں، ہم لڑکے پیچھے بیٹھتے تھے۔ اب سارے مکس بیٹھے، میں لفظ گیا بیان کرنے تو لڑکے لڑکیاں ایسے کندھے ملا کے بیٹھے ہوئے۔ سید انور بھی ساتھ تھا، اس نے ایسے دیکھا تو میں تو نہیں اندر جاتا، ہم کہتا ان کو جہنم سے کون نکالے گا، تو بڑا ملا بن رہا ہے، چل بات کر ان سن، وہ کوئی بات کریں گے تو کسی کو سمجھ میں آئے۔ اب اسی لفظ میں پردہ دار بچیوں میں جاتا ہوں کو سینکڑوں کی تعداد میں داڑھی والے لڑکے ہوتے ہیں، کو خمیر تو ایمان کا ہے ماحول میں، تو بچوں آؤ ہمارا سرمایہ اور خوش قسمت ملک ہے پاکستان، سب سے زیادہ نوجوانوں کی آبادی پاکستان کے پاس، میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا ہوں، سب سے زیادہ نوجوان آبادی ہمارے پاس، تھوڑا سا ٹریک پہ آ رہے، تو آپ ہمارے ملک کا ایٹم بم، نیوکلیر پاور ہمارا ایٹم بم نہیں، ہمارا ایٹم بم یہ بچے بچیاں ہیں۔ تو اللہ، میں نے آپ معافی چاہتا ہوں، میرا بیان لمبا ہو گیا، لیکن وہ مجھے بیر تک بیر کا ایک شعر یاد آ گیا، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا وقت لے لیا۔ احباب جمع ہے میر، احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر اس دفعات دوستا رہے نہ رہے۔ میں نے منظر بار بار ہزارہ یونیورسٹی میں آتا ہے، اس لیے میرا جی چاہا کہ میں اپنا دل کھول کے رکھ لوں، آگے یہ چاہے اس پہ عمل کرنا تو اس کا نصیب ہے، نہیں اس غفلت سے نکلنا چاہتا بد نصیب ہے۔ تو اللہ آپ کو ایسا مقام دے۔ میں ہمیشہ یونیورسٹیوں میں کہتا ہوں کہ تم باہر کی ڈگری پر فخر نہ کرو، باہر والے تمہارے پاس آ کر تمہاری ڈگری پر فخر کر، علم میں آزاد ہو جاؤ۔ علم تو کسی کی وراثت نہیں ہے، کوئی چین والوں نے انگریزی سیکھی، جاپان والوں نے انگریزی سیکھی، کوریا والوں نے انگریزی سیکھی، وہ کیوں اوپر چڑھ گئے؟ ہم کیوں انگریزی بول کے فخر محسوس کرتے؟ غلامی 100 سال اللہ نیت کرتا نا سارے بیٹھے۔ اچھا، اور آخری بات ہے، میں نے کالج لائف گزاری ہے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے بات چیت باندھے عام چیز ہے، کامن چیز ہے، اور آپ کا تو بہت بڑا عدد ہے ماشاءاللہ۔ کوئی کسی سے لڑا ہوا ہو یا لڑی ہوئی ہو، صلح کر دینا۔ اللہ کو معاف کرنا بہت پسند۔ کسی استاد کی بےعزتی یا دل آزاری آپ کے ذریعے سے ہوئی ہو، ان پہ تو پاؤں کو پڑھ کے معافی مانگی، کیا میرے باپ ہیں، میرے روحانی باپ، اور آپ سب آپس میں اگر کوئی رنجش ہے، صلح۔ اور ماشاءاللہ یہاں شکر ہے وہ فرقہ واریت کی ایسی بات نہیں، پنجاب میں آگ لگی ہوئی ہے، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، اہل حدیث ہوں، یہ سب غلاظت کے کرے ہوئے بول ہیں۔ پخانے میں اتنی بو نہیں جتنی ان لفظوں میں بو ہے۔ امتی بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا۔